ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بانی فرش رضا مرحومہ مغفورہ سیدہ عروج فاطمہ کی صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تھوڑا آپ لوگ قریب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَلَهَا جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَأَ عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بضعة رسول الله وزوجة علي المرتضى ومعظمة أئمة الهدى والبتول العذراء والراضية المرضية والصديقة الكبرى أعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين في أمورهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. صلوات. سیرولہ مجالس اعزا کا یہ سلسلہ بسلسلہ شہادت طاہرہ مطہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس مجلس اعزا اور ان مجالس اعزا کے لیے سرنامہ کلام میں جس حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا آپ کے اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب یہ حدیث اور امام کی یہ حدیث کہ جس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے حوالے کیا. دیکھا جائے تو اس حدیث کے 3 حصے 3 جملے اور عجیب و غریب جملے، یعنی یوں سمجھیے کہ خود حجت الہی باب تعارف میں منزل تعارف میں سیدہ کا وہ تعارف کروا رہی ہے کہ آج تک کسی خاتون کا یہ تعارف عالم انسانیت میں کسی نے نہیں کروایا، اور اس طرح سے کروایا کہ بات کا آغاز کیا ایک عجیب و غریب انداز سے. فرمایا ان اللہ امہر فاطمہ ربع الدنیا فربعها لہا. فرمایا کہ آج صرف ترجمہ آپ کے حوالے کروں گا اور ایک جس پہ بحث، باقی انشاءاللہ کل سے مسلسل ہوں گے اس گفتگو سے،
کہ امام نے فرمایا کہ سنو، ان اللہ بالتحقیق اللہ نے جو سیدہ کا مہر رکھا، جو سیدہ کا مہر قرار دیا، ربع الدنیا، دنیا کا چوتھائی حصہ، فربعها لها، اور دنیا کا جو چوتھائی حصہ ہے وہ جناب سیدہ کے لیے مخصوص کیا، وَأَمْهَرَهَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، اور پروردگار نے جناب سیدہ کے مہر میں جنت کو بھی رکھا اور جہنم کو بھی رکھا۔ اب اگر رکھ دیا تو ہوگا کیا؟ تُدْخِلُ أَعْدَاءَهَا النَّارَ وَتُدْخِلُ أَوْلِيَاءَهَا الْجَنَّةَ، فرمایا کہ اس مہر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے دشمنوں کو جہنم میں پھینکیں گی اور اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کریں گی۔ اور پھر فرمایا عجیب و غریب جملہ، جہاں تک آپ کو اور ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے وہ یہ کہ امام فرما رہے ہیں، عجیب جملہ ہے، فرمایا کہ ہی صدیقۃ الکبریٰ، یعنی جناب سیدہ سے بڑی سچی خاتون اس قرۂ ارض نے نہیں دیکھی۔ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، جو پچھلی صدیاں تھیں وہ جناب سیدہ کی معرفت کا طواف کر رہی تھیں۔ ان جملوں کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی جن آیات کا سہارا مجھے لینا ہے اور آپ کے حوالے گفتگو کو کرنا ہے، یعنی پروردگار عالم نے عجیب و غریب انداز، میں نے پہلے کہا نا ان اللہ امہرا، اللہ نے مہر رکھا، مہر رکھتا ہے دولہا، مہر رکھتا ہے لڑکی کی مسن سے۔ آپ کسی کی معاشرے میں بیٹی کی شادی ہو، بیٹی سے پوچھا جاتا ہے بیٹی تمہارا مہر کیا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے یہ چاہتی ہوں۔ روایات بہت ہیں، اور یہاں پر صرف اشارہ دے دوں، انشاءاللہ گفتگو جہاں تک پہنچی آج تک پہنچے گی، ورنہ کل اس پر گفتگو ہوگی کہ جناب سیدہ واحد خاتون ہیں اس کرۂ ارض پر، واحد خاتون ہیں کائنات کی جن کا مہر زمین پر کچھ اور تھا، آسمانوں پر کچھ اور تھا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، اور اس پہر بھی آپ توجہ فرما رہے ہیں اس موسم کے ساتھ، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن بہت توجہ کیجئے گا اگلے جملوں کے لیے۔ جناب سیدہ کا مہر وہ ہے جو اس دنیا میں بھی منتخب ہوا، مقرر ہوا، اور آسمانوں پر بھی مقرر ہوا۔ چلیں دنیا میں تو مقرر ہوا، سمجھ میں آتی ہے بات، آسمانوں پر مقرر ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جوڑا آسمانوں پہ بنا تو آسمانی مہر مقرر ہوا، اور جب جوڑا زمین پر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا تو زمین کا مہر مقرر ہوا۔ جو زمین کا حصہ ہے وہ بھی سیدہ کا ہے، جو آسمانی حصہ ہے وہ بھی سیدہ کا ہے۔ یعنی مہر آ گیا، اب مالکن ہے، مالکہ ہیں اس مہر کی جو پروردگار کی طرف سے جناب سیدہ کو ملا۔ اور وہ مہر کیا ہے؟ پہلا مہر جو اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے، جو اب غور کیجئے، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، ہر رشتہ آخرت میں ختم ہو جائے گا، لیکن پروردگار نے جناب سیدہ کے مہر کو آخرت سے بھی متعلق کیا۔ کیوں؟ کہ جن کا مہر اس دنیا میں طے پایا اس دنیاوی حیات کے اعتبار سے، تو جو دنیا میں ایک دوسرے سے جڑے رہے ان کا مہر دنیا میں طے ہوگا۔ وہ جوڑا جو آخرت والے دن بھی لوگوں کو نظر آئے گا اس کا مہر آخرت سے بھی تعلق رکھے گا۔ لہٰذا ضروری تھا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ کا مہر آخرت کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتا دیا جائے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ اس دنیا کا مہر جو ملا وہ تو ملا، آخرت میں جنت بھی سیدہ کی ہے، جہنم بھی سیدہ کی ہے۔ اب جسے چاہے جنت میں داخل کرے، جسے چاہے جہنم میں داخل کرے۔ یہ ملکیت ہے جناب سیدہ کی۔ اس منزل تک یہ تعارف تھا اس حدیث کا اور اس بیان کا جو آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب آؤں گا اس حدیث اور قرآن کی آیات کی طرف جو اس کو اور واضح کریں گے۔ فرمایا پروردگار نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، سنو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیے، سندخلہم ان قریب ہم، پروردگار فرما رہے ہیں سورہ نساء کی 122ویں آیت، ان قریب ہم انہیں ایسی جنات میں، ایسی جگہوں پر، ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جہاں پر نیچے سے ان کے تحت سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب یہاں تک خدا نے ارشاد فرما دیا، اب آگے عجیب جملہ کہا، وعد اللہ حقا، خدا کا وعدہ ہمیشہ حق ہوتا ہے، خدا کا وعدہ ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جو قول میں سچا ہو، اتنا سچا جتنا پروردگار ہے؟ کوئی نہیں۔ یعنی اگر خدا نے کہہ دیا کہ ہم مومن کو اور عمل صالح انجام دینے والے کو جنت میں داخل کریں گے تو اس کا مطلب کریں گے،
اور اگر خدا کہہ دے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ کی معصیت کرے، اس کے رسول کی معصیت کرے اور ان حدود کو عبور کرے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یعنی ایک ہے وعدہ اور ایک ہے وعید، توجہ کیجئے گا، وعدہ اور وعید کیا فرق ہے دونوں میں؟ وعدہ تعلق رکھتا ہے جزا سے، وعید تعلق رکھتی ہے سزا سے۔ وعدہ ہے جنت کا، وعید ہے جہنم کی۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ بس میرے ساتھ اتنا بولتے رہیے گا کہ اندازہ ہو کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو ایک ہے اس کا وعدہ کہ وہ مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور ایک ہے اس کی وعید، یعنی وہ منافقوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہاں تک بات ہو گئی؟ اب سوال، تو وہ کون ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات؟ وہ کہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیے۔ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کل ایمان پر ایمان نہ ہو، اور عمل صالح مکمل نہیں ہو سکتا جب تک صالح المومنین پر ایمان نہ ہو۔ جب یہ دونوں ایمان مکمل ہوں گے تب جا کر انسان اس قابل ہوگا کہ وہ پروردگار کے وعدے کو اپنے لیے کلیم کر سکے کہ پروردگار میں ایمان بھی لایا، عمل صالح بھی انجام دیے۔ ایمان کا کرائیٹیریا کیا بتایا؟ وقالت الاعراب آمنا، اے میرے حبیب آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں۔ اور سورہ مائدہ میں من یکفر الایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، محفوظ نہیں کر لیے جائیں گے۔ پڑھتا رہے زندگی بھر نمازیں، اگر ایمان کا انکار کیا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دنیا شاید کشمکش میں ہو کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، کہ پروردگار فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان نہ لائے، اگر ایمان کا انکار کیا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آنے والے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہیں، پروردگار نے کہا ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام لائے ہو، ایمان اب تک تمہارے سینوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی معیار ایمان کا پروردگار کے نزدیک ہے۔ میں پہنچا رسول کی بارگاہ میں، پروردگار کے رسول، پروردگار کے حبیب، اے مزمل، اے مدثر، اے طٰہٰ، اے یاسین، کیا معیار ہے ایمان کا انتظار کرو، ابھی جب خندق کھدے گی اور میدان سجے گا، علی کو بھیج کر کہوں گا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ آج کل کا کل ایمان کل کے کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو جو علی کے مقابلے میں آئے وہ شرک ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پر ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا چلوں بہت تیزی سے۔ یہ نہیں کہا کہ جو علی کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ مشرک ہے۔ دیکھیں عربی زبان میں مصدر کو کسی بھی ذات پر حمل نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا مشکل سا، میں نے مثال کے طور پر میں کہہ دوں فلاں شخص عادل ہے، عدل تو ایک الگ صفت ہے، جس کے اندر یہ صفت آ جائے وہ عادل کہلاتا ہے۔ فلاں شخص عادل ہے، لیکن اگر تاریخ میں کوئی ایسا عادل ہو جس کی ذات سے عدل چھلک چھلک کر باہر آتا ہو تو پھر مبالغے میں اسے عادل نہیں عدل کہا جائے گا۔ یاد رکھیے گا علی عادل نہیں ہے، علی ہی عدل ہے۔ علی عادل نہیں ہے، علی ہی عدل ہے۔ تو جہاں مبالغہ پایا جائے تو وہاں پر فاعل، اس میں فاعل کی نسبت نہیں دی جاتی ذات کی طرف، بلکہ خود مصدر کی نسبت دی جاتی ہے۔ یعنی فلاں شخص یعنی علی ابن ابی طالب عادل نہیں ہے، اتنا عدل کیا اور اتنا زبردست عدل کیا کہ اب علی عادل نہیں ہے، علی ہی عدل ہے۔ علی شجاع نہیں ہے، علی ہی شجاعت ہے۔ علی رحیم نہیں ہے، علی ہی رحمت ہے۔ علی نعیم نہیں ہے، علی ہی نعمت ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا پروردگار کو امیر المومنین کے مقابلے میں آنے والا شخص اس قدر ناپسند ہے، وہ مرد ہو یا عورت، جو علی کے مقابلے میں آئے گا مشرک نہیں ہے، خود ہی شرک ہے۔ مشرک نہیں ہے، خود ہی شرک ہے جو علی کے مقابلے میں آ جائے یا جس کے مقابلے میں علی آ جائے۔ تو ایمان کی کسوٹی پروردگار بتا چکا، الذین آمنوا، وہ لوگ، اور پھر حدیث موجود ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی الذین آمنوا آیا ہے وہاں پر سید و سرداری علی ابن ابی طالب کی ہے، علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اور جہاں خدا پروردگار وعدہ کر رہا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالح انجام دیے، کیا ہے ان کی جزا؟ سندخلہم
جنات تجری من تحتها الانہار، ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم انہیں ایسی جنات میں، ایسی باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ کبھی بھی غیر حق نہیں ہوتا بلکہ حق ہوتا ہے۔ اور پھر عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا دوسری آیت میں کہ اللہ کبھی بھی اپنے لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی۔ غور کیجئے گا ذرا اس جملے پر، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں خدا اس سے مبرہ اور منزہ ہے کہ وہ اپنی معرفت اور اپنا تعارف مخلوق کو کروائے، لیکن اگر اس کے باوجود خدا اپنا تعارف کسی صفت کے ذریعے مخلوق کو کروا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی سر ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی رمز ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی طلسم ہے۔ تبھی پروردگار فرما رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پروردگار تیرے وعدے پہ کسی نے شک کیا تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ یعنی تمہارے ذہن میں شک بھی نہیں آنا چاہیے۔ اچھا اگر مثال کے طور پر خدا جنت اور جہنم کے مرحلہ ہے اور روایات میں موجود ہے اذا کان یوم القیامہ کتب فی عینی کل رجل مومن او کافر، جب یوم قیامت آئے گا، امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، صلی علی محمد وعلی، اتنی ٹھنڈی صلوات نہ پڑھیں، بآواز بلند اور مل کر صلوات۔ اذا کان یوم القیامہ کتب فی کل عینی رجل، ہر مرد کی آنکھوں کے درمیان ماتھے پر پروردگار ایک کلمہ لکھے گا جو اس کے عقیدے کی شناخت ہوگی، جو اس کے ایمان کی شناخت ہوگی۔ یا تو اگر ایمان والا ہوگا تو ماتھے پہ لکھا ہوگا مومن، اور اگر کفر والا ہوگا تو ماتھے پہ لکھا ہوگا کفر۔ یہ ایمان کون، یہ شناخت کون دے رہا ہے؟ کتبہ اللہ دے رہا ہے، اگرچہ صیغہ مجہول کا لکھا جائے گا لیکن لکھنے والا کون ہوگا؟ پروردگار۔ ملائکہ کے ذریعے یا کسی بھی شے کے ذریعے یا طبیعتاً ان کے ماتھوں پر ایمان کی شناخت ہوگی اور کفر کی شناخت ہوگی۔ یعنی محشر کا دن وہ ہوگا نہ کسی کا ایمان چھپ سکے گا اور نہ ہی کسی کا کفر چھپ سکے گا۔ تو جب سب کے ماتھوں پر لکھا ہوگا، ایک کے ماتھے پر مومن، ایک کے ماتھے پر کافر، جو بھی آ رہا ہے ایک کے ماتھے پر مومن، ایک کے ماتھے پر کافر۔ اور پھر امام فرما رہے ہیں کہ اس عالم میں، اب مجھے ایک بات بتائیے، خدا ایک فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ یہ کرے گا کہ ایک شخص کے جس کے ماتھے پر مومن لکھا ہوگا اس کے گناہ اتنے کثیر ہوں گے کہ خدا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے گا اور اسے جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا۔ کسی شخص میں اتنی ہمت ہے کہ خدا سے سوال کر لے کہ پروردگار، کیوں سوال نہیں کر سکتا خدا سے؟ اس لیے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے تو سوال نہیں ہو سکتا کہ اس نے جو بھی کیا، ہاں بندوں سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اللہ سے سوال کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے سوال نہیں ہو سکتا اس دنیا اور اس آخرت میں کہ پروردگار مالک ہے تمام عالمین کا، پروردگار رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ کے جو رب ہے عالمین کا، مالک یوم الدین، یوم الدین کا یعنی آخرت کا مالک ہے۔ تو کیا یہ جو دن آج جس میں ہم بیٹھے ہیں، کیا اس کا مالک خدا نہیں ہے؟ مالک ہے، لیکن اس دن میں پروردگار کی حکومت ظاہر نہیں ہے۔ جہاں پر پروردگار کی حکومت ظاہر ہوگی وہ دن ہوگا آخرت کا۔ تو کسی میں اتنی ہمت ہے کہ خدا سے سوال کرے، پروردگار اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر، صحیفہ جبین پر ایمان لکھا ہے، مومن لکھا ہے، تو اسے جہنم کی طرف کیوں بھیج رہا ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی۔ بڑے سے بڑا ملک آ جائے یہ سوال پروردگار سے نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا نبی آ جائے یہ سوال خدا سے نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا رسول آ جائے یہ سوال خدا سے نہیں کر سکتا۔ لیکن روایت کا جملہ ہے امام باقر علیہ السلام کی کہ جب خدا مومن کو جہنم کا فیصلہ سنا دے گا اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو جہاں ہر مخلوق خاموش ہوگی وہاں محمد کی بیٹی کھڑی ہوگی، وہاں محمد کی بیٹی کھڑی ہوگی اور یہ جملہ کہہ رہی ہوگی الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ و فتمت بی من تولانی و تولا ذریتی ان ووعدک الحق ولا تخلف المیعاد وانت لا تخلف المیعاد۔ اے پروردگار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا،
یہ جناب سیدہ کہیں گی جب کسی مومن کو بھیجا جا رہا ہوگا جہنم کی طرف، جناب سیدہ کہیں گی کہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا، اور میری محبت اور میرے وجود کے صدقے میں جنہوں نے مجھ سے محبت کی اور میری ذریت سے محبت کی ان کو آگ سے دور رکھا، تولانی ومن تولا ذریتی من النار، تو نے ان کو دور رکھا پروردگار، تو نے ان کو آگ سے دور رکھا، ووعدک الحق، تیرا وعدہ حق ہے، وانت لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خدا کے واسطے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ یعنی سمجھ میں آیا سرکار آپ کے کہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے جہاں پر خدا کے مقرب بندے، جہاں پر خدا کے مقرب فرشتے زبان کھولنے سے جلالت الہی کے سامنے قاصر ہوں گے، وہاں فقط سیدہ کی قدرت ہوگی کہ وہ کلام کر سکتی ہوگی۔ وہاں سیدہ کی قدرت ہوگی کہ وہ کلام کر سکیں۔ کیوں سیدہ کی قدرت ہوگی؟ حکومت ہے پروردگار کی۔ اور آگے بڑھیں تاکہ حدیث مکمل کروں، اور آج کی حد تک صرف اتنی گفتگو ہوگی، اور جہاں تک ہوگی مولا جانے کہاں تک ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، جب جناب سیدہ یہ جملہ کہیں گی، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ خدا سے سوال کرے۔ سیدہ کھڑی ہو رہی ہیں اور پروردگار سے سوال کر رہی ہیں۔ انبیاء خاموش ہیں، رسول خاموش ہیں، ملائکہ خاموش ہیں، وہ محمد کی بیٹی جو نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ امام ہے، پروردگار سے سوال کر رہی ہے، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا، تو نے میرے وجود کے ذریعے میرے اور میری ذریت کے چاہنے والوں کو آگ سے بچا کر رکھا۔ پروردگار تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، تیرا وعدہ حق ہے۔ جناب سیدہ سوال کر رہی ہیں، آگے سے پروردگار کی آواز آئے گی، یا فاطمہ سمیتکی فاطمہ، اے سیدہ میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے، وَفَتَمْتُ بِكِ مَنْ تَوَلَّاكِ وَأَحَبَّكِ، اور اے سیدہ میں نے اس کو جو آپ سے محبت کرے، جو آپ سے تولا رکھے، اس کے اوپر سے آگ کو حرام قرار دیا ہے میں نے۔ وَوَعْدِيَ الْحَقِّ، میرا وعدہ حق ہے، وَأَنَا لَا أُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پروردگار جب خلاف ورزی نہیں کرتا تو بھیج کیوں رہا تھا جہنم کی طرف؟ توجہ توجہ توجہ، میرے ساتھ رہیے گا جوان، خاص طور پہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگوں سے خطاب نہیں، ان کو سبق سنا رہا ہوں، جوان توجہ فرمائیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا، ہم ان کو عنقریب ایسے باغات میں، جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں فرما رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور یہی جملے جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ پروردگار تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو نے میری محبت کے صدقے میں میرے چاہنے والے کو، میری ذریت کے چاہنے والوں کو تو نے آگ سے بچا کے رکھا۔ تو سوال یہ ہے نا کہ جب خدا خلاف ورزی نہیں کرتا اور خود خدا کہہ رہا ہے انا لا اخلف المیعاد، کہ میں وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو پھر بھیج کیوں رہا ہے سیدہ کے چاہنے والے کو جہنم کی طرف؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کی مزید دو آیتیں سنیے، اجازت ہے ایک بیدار سی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فرمایا وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ كُلُّهُ، جتنی شفاعت ہے وہ سب اللہ کے لیے، یعنی اللہ جسے چاہے بخش دے، جس کی چاہے شفاعت کروا دے۔ لہو ملک السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے تمام ملک پروردگار کے، اختیار خدا کا ہے، اقتدار خدا کا ہے۔ جب پروردگار ہی کا اختیار ہے، پروردگار ہی کا اقتدار ہے، دیکھیں پروردگار کا جو ملک ہے، جو اختیار ہے، جو اقتدار ہے، دنیا میں تو بہت کم نظر آتا ہے، سب سے زیادہ نظر آئے گا آخرت میں۔ ورنہ مجھے بتائیے شفاعت کا وجود کیا ہے؟ کہیں شفاعت چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے؟ کہیں شفاعت اٹھتی بیٹھتی نظر آ رہی ہے؟ کہیں کھاتی پیتی نظر آ رہی ہے؟ لیکن ایک شے ہے، خدا کا ملک ہے، خدا کا اقتدار ہے، جو نظر آئے گا آخرت کے دن۔ اور جتنی شفاعت ہے وہ پروردگار کے ہاتھ میں، اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں۔ اور پھر وہ خود کہہ دے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور پروردگار کے ملک میں اور پروردگار کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ توجہ توجہ توجہ، جہاں یہ کہے خدا کہ اس کے ملک میں، اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور پھر دوسری طرف خود کہے کہ یوت الملک من یشاء، پروردگار جسے چاہے اپنا ملک دے دے،
توجہ توجہ، ایک اہم مرحلے تک آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ امام کی حدیث سے آغاز کیا تھا، وہیں پر ختم کروں گا۔ خود کہہ دے کہ خدا جسے چاہے اپنا ملک دے دے، یا قرآن کی آیت توتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے اپنا ملک دے دے، جس سے چاہے اپنا ملک چھین لے۔ تو جب پروردگار خود اپنا ملک دینے کی بات کر رہا ہے اور پھر خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عطا کیا، ملک عظیم عطا کیا، تو پروردگار ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملک عطا کیا، ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ تیرے ملک میں کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں شرکت کا مطلب کیا ہے؟ شرکت کا مطلب حصول نہیں ہے۔ خدا خود کسی کو دے دے اور بات ہے، خدا کے ملک کے مقابلے میں کوئی اپنا ملک بنا لے یہ اور بات ہے۔ دونوں باتوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ خدا خود اپنی ولایت، اپنا اختیار، اپنا اقتدار کسی کو دے دے اور اس انداز میں دے کہ خود خدا بھی اس کے اوپر قادر ہو اور جسے دیا ہے وہ بھی اس کے اوپر قادر ہو، تو پھر یہ شرکت نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت ہے اللہ کا ملک۔ کیا ہے اللہ کا ملک؟ اب اس بات پہ ذرا رکیے، اس لیے کہ توجہ طلب بات اور غور طلب بات ہے۔ کیا ہے خدا کا ملک؟ شفاعت۔ اور کیا ہے شفاعت؟ شفاعت یہ ہے کہ ایک گنہگار محشر میں اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو لے کر آئے، خدا اس گناہوں کے بعد بھی اسے جنت میں داخل کر دے، یہ ہے شفاعت۔ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ قرآن کی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ، سورہ نساء کی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو کوئی برا عمل انجام دے یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے اور اس کے بعد پروردگار سے مغفرت طلب کرے، وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ ہے شفاعت، یہ ہے ملک۔ اس لیے کہ خدا سے تو سوال نہیں ہو سکتا نا کہ تو نے کیوں بھیجا، جنت میں کیوں بھیجا، فلاں کو جہنم میں کیوں بھیجا۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ تھے، اس کے باوجود وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں نیکی ہی نیکی تھی، اس کے باوجود وہ جہنم میں چلا گیا۔ یہ ہے اختیار خدا، اور اس کے بارے میں کوئی خدا سے سوال نہیں کر سکتا۔ جب پروردگار اپنا ملک واضح کر چکا کہ ہمارا شفاعت ہمارا ملک ہے، شفاعت ہمارا اختیار ہے، جنت ہماری، جہنم ہماری، ہم جسے چاہے جنت میں بھیجیں، جسے چاہے جہنم میں بھیجیں، تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ نہ جنت تمہاری نہ جہنم تمہاری، تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ لہذا سوال خدا سے نہیں ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا ملک ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا اقتدار ہے۔ تو جہاں پروردگار شفاعت کو منسوب کر رہا ہے اپنے آپ سے، وہیں خدا نے کہا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ سنو وہ دن کہ جس دن تمہاری زبانیں باہر ہوں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، جب کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، اس وقت کوئی شفاعت کام نہ آئے گی مگر وہ کہ جسے اللہ اذن دے دے اور جس کے قول سے اللہ راضی ہو جائے، جس کے قول سے اللہ راضی ہو جائے، جس کے قول سے، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، جس کے قول سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ اس آیت سے کم یہ تو پتہ چل گیا کہ نام کا رضی اللہ ہونا اور ہے، قول کا رضی اللہ ہونا اور ہے۔ نام کا رضی اللہ ہونا اور ہے، قول کا رضی اللہ ہونا اور ہے۔ شفاعت ہمارا ملک ہے، ہم جسے چاہیں دے دیں۔ اور پھر اس کے بعد خود کہہ رہا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، وہ دن کہ جس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ یعنی امیدیں ہی توڑ دی نا خدا نے۔ تم چلے جاؤ کسی بھی پیر بابا کے دربار میں، چلے جاؤ کسی کے بھی سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھ جاؤ، جو خود شفاعت کا محتاج ہو وہ تمہیں کیا دے گا؟ جو جس کے خود گناہوں کا انبار اس کے ساتھ لدا ہوا ہو، وہ تمہارے گناہوں کا کیا معاف کروائے گا؟ اس لیے کہا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ۔ اگر یہ آیت یہیں رک جاتی تو مطلب اس کا یہی نکلتا کہ آخرت کے دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ لیکن خدا نے کہا الا من اذن له الرحمن، مگر وہ کہ جسے رحمان اذن دے دے۔ تو کون ہوگا جسے اذن دے گا؟ اذن اسی کو دے گا ورضی له قولا، جس کے قول سے وہ راضی ہوگا۔ تو اسی دنیا میں تلاش کرو کہ کس کے قول سے خدا راضی ہے۔ آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں تو عالم یہ ہوگا کہ اپنی انگلیاں اپنے دانتوں سے چبا چبا کر کہو گے کاش ہم تو راب ہوتے، کاش ہم تو راب ہوتے۔ وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اسی دنیا میں پہچانو کہ کس کے قول سے خدا راضی ہے, کس کو پروردگار اذن دے سکتا ہے, کن کے قول سے خدا راضی ہے. بہت تیزی سے آگے گزر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یہاں رکنا نہیں ہے, مجھے منزل تک آنا ہے. کن کے قول سے خدا راضی ہے؟ نجرانی وفد پہنچا ہے میدان میں, پروردگار کی آیت آ گئی, اے میرے حبیب علم آنے کے باوجود, علم آنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے نزاع کر رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ان سے بول دو کہ یہ اپنے بچوں کو لائیں, ہم اپنے بچوں کو لائیں گے, یہ اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, یہ اپنے نفسوں کو لائیں, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں التجا کریں کہ لعنت ہو جھوٹے کے اوپر. توجہ کیجئے گا, یہاں ہر جھوٹے کی بات نہیں کر رہا خدا, جو ان سچوں کے مقابلے میں آ جائے, ہے نا میرے ساتھ, جو ان سچوں کے مقابلے میں آ جائے. اور پھر خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا, اے میرے حبیب ان میں سے جب کوئی مر جائے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا. کیوں نہیں؟ کیا ہے نماز جنازہ؟ نماز جنازہ ہے دعا, پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے. انی لا اعلم منہ الا خیرا, انی لا نعلم منہ خیرا, انا لا نعلم منہ الا خیرا, ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اگر یہ گناہگار ہے اس کے گناہوں کو مٹا دے, یہی ہے نا نماز جنازہ. اور کیا ہے؟ کیوں اپنے حبیب کو منع کر رہے؟ اور کس کے لیے؟ کافر اور مشرک کے لیے نہیں. کافر اور مشرک کی نماز جنازہ ہوتی کب ہے نا میرے ساتھ جوان, میرا ساتھ دیجیے گا, کب ہوتی ہے؟ لہٰذا بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کی نماز جنازہ متوقع ہے. تو خدا کہہ رہا ہے, پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب خبردار ان کی نماز جنازہ میں مت جائیے گا. کیوں نہیں جائیے گا؟ اس لیے نہیں جائیے گا کہ زبان مصطفیٰ کی تعبیر اعتبار پروردگار کے نزدیک یہ ہے کہ اگر منافق کے حق میں بھی کھلے تو پروردگار اس کا انکار نہیں کر سکتا. توجہ, پروردگار اس کا انکار, بولے میرے ساتھ, نہیں کر سکتا, اسے رد نہیں کر سکتا. اس لیے کہا کہ اے میرے حبیب ان کی نماز جنازہ میں مت جائیے گا, ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوائیے گا. اب سمجھ میں آیا کہ وہ کون ہے جن کے قول سے خدا راضی ہے. وہ ہے مصطفیٰ, وہ ہے علی مرتضیٰ, وہ ہے فاطمہ زہرا, وہ ہے حسن, وہ ہے حسین. یہ 5 انوار, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جن کی زبان لسان مبارک پر پروردگار کو اعتبار ہو, اور اعتبار ایسا کہ اگر گناہگار کے لیے کے حق میں بھی کھلے تو پروردگار ان کی دعا کو رد نہیں کر سکتا. یہ ہے شفاعت, یہ ہے ملک الہی جو پروردگار اپنی حجتوں کو دے گا آخرت کے دن. جب کہہ دیا کہ شفاعت ہمارا ہی ملک ہے. دیکھیں اب ایک سوال اٹھاؤں آپ سے, آپ کے سامنے, اب اس پہ بہت توجہ رکھیے گا اس لیے کہ عجیب و غریب سوال ہے اور عجیب و غریب نتیجہ. ایک شخص علی کا چاہنے والا یا ایک عام سا شخص محشر میں پہنچے, نامہ اعمال میں اس کے گناہ ہی گناہ ہوں, مستحق ہے جہنم کا یا نہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا اس لیے کہ بڑی حساس منزل سے آپ کو لے کے گزرنا ہے. مستحق ہے جہنم کا یا نہیں ہے؟ ہے. پروردگار اسے جنت میں ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ بالکل اسی طرح کا سوال کیا جاتا ہے, خدا چاہے تو یزید کو بھی جنت میں ڈال دے, ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ اب یہاں مرحلہ سخت ہے. اگر آپ کہیں کہ ڈال سکتا ہے جنت میں, تو پھر یزید پہ لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ یزید اور یزید کے ساتھ جتنے بھی نام آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سب رکھ لیجئے. اور اگر یہ کہیں کہ خدا یزید کو جنت میں نہیں ڈال سکتا تو قدرت الہی پر حرف آ جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. نتیجہ اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا, ہمیشہ فاعل کی نسبت سے سوال نہیں ہوتا, مفعول کی نسبت سے بھی سوال ہوتا ہے. بھائی میرے ہاتھ میں آپ 1 لیٹر کا جگ دیں اور کہیں کہ یہ 250 ml کا گلاس آپ کے سامنے, اس میں 1 لیٹر پانی بھریں, میں بھر سکتا ہوں نہیں بھر سکتا؟ بھر سکتا ہوں. کیا اس گلاس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 1 لیٹر کا پانی برداشت کر سکے؟ نہیں. اللہ تو ڈالنے پہ آئے تو کسی کو بھی جنت میں ڈال دے, لیکن کیا یزید اس قابل ہے کہ وہ جنت میں جائے؟ توجہ کیجئے گا, سوال اللہ کی نسبت سے نہیں ہوگا, سوال ہوگا جانے والے کی نسبت سے, اور پروردگار کے عدل کے خلاف ہو جائے گا.
کیوں عدل کے خلاف ہو جائے گا اگر یزید جنت میں چلا گیا؟ اس لیے کہ پروردگار کی ذات سے ظلم بعید ہے، پروردگار کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا. اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی شے کو اس کی جگہ پر رکھنا جو اس کا محل نہ ہو. تو یزید کو جنت میں بھیجنا قدرت کا معاملہ نہیں، عدل کا معاملہ ہے. اگر یزید جنت میں جائے گا تو ظلم ہو جائے گا جو خدا کی ذات سے بعید ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اگر ایک مومن اپنے دامن میں، اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو لے کر پہنچے بھی، لیکن اگر اس کی جبین پر علی ولی اللہ لکھا ہو تو اب وہ مستحق نہیں رہا جہنم میں جانے کا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ چاہنے والے کو جنت میں بھیجے، بغض رکھنے والے کو جہنم میں بھیجے. یہ ہے عدل، یہ ہے عدل الہی. اور اگر اس کے برخلاف ہو تو وہ ہے ظلم. جو حدیث آپ کے حوالے کی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو ابھی مکمل کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اس منزل سے گزریے. اب سمجھ میں آیا شفاعت کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ جنت اور جہنم اعمال کی بنیاد پر تقسیم ہو ہی نہیں رہی. جنت اور جہنم تقسیم ہی سیدہ اور ان کے بچوں کی محبت کی بنا پر ہو رہی ہے. خود سوچئے، میں نے آپ کے حوالے حدیث کی، مہر ہے سیدہ کا جنت اور جہنم، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں ڈالیں گی. مہر ہے سیدہ کا. اب کیسے آپ کے حوالے کروں؟ میں نے ایک چیز خرید لی اور خریدنے کے بعد میں نے اس کو دے دی جس کے اوپر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہے. مثال کے طور پر رفیع بھائی تشریف فرمائیں، ہمارے قابل اعتبار شخصیت اور ہمارے معزز بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں. مجھے ان کے اوپر بڑا اعتبار. ایک چیز میری ملکیت میں آ گئی، کچھ رقم تھی، مجھے چونکہ ان کے اوپر اعتبار تھا میں نے انہی کو دے دی کہ مستحقین میں تقسیم کر دیجیے گا. چونکہ ان کے اوپر اعتبار تھا اس لیے دی. مالک میں ہوں، تقسیم یہ کر رہے ہیں. تو ہر کوئی کہے گا نا کہ تقسیم رفیع بھائی نے کی، لیکن مالک کون ہے؟ میں. خدا نے جنت اور جہنم کا مالک بنایا ہے سیدہ کو. سیدہ نے تقسیم کرنے کا کام دیا ہے علی کو. توجہ توجہ، تقسیم کرنے کا کام ہے علی کا. علی قسیم النار والجنہ حدیث ہے، اور عجیب و غریب حدیث ہے. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد ابو بصیر پہنچے اور ساتھ گئے مامون کے دربار میں. مامون ایک سوال اپنے توہم میں لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سوال کیا تھا؟ اس نے کہا کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ. تو کہا اس میں مشکل کیا ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ علی کیسے جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے؟ یہ بڑا عجیب مرض ہے، یہ عجیب و غریب مرض ہے. خدا کی قسم ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ کے سمجھنے پہ نہ دین چل رہا ہے نہ دنیا چل رہی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ آج کا مرض نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. مامون کہہ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ حدیث، کشمکش میں ہوں. امام نے کہا یہ بتا کیا تو نے یہ حدیث سنی ہے؟ تیرے ہی آباء و اجداد سے یہ حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر یا نفاق، کہ اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض نفاق ہے. کہاں سنی ہے؟ کہ یہ بتا کہ مومن جہنم میں جا سکتا ہے؟ کہا نہیں، جنت میں جائے گا. اور کہا کہ منافق کہاں جائے گا؟ اس نے کہا جہنم میں. کہا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی حدیث؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا تو بیدار ہو. کیا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی حدیث؟ تو اس نے کہا اچھا اب سمجھ میں. علی کی محبت جنت میں لے کے جائے گی، علی کا بغض جہنم میں لے کے جائے گا. یہ کہنے کے بعد امام اپنے گھر امام اپنے گھر ابا سلط ہروی کے ساتھ واپس آ گئے. ابا سلط ہروی امام کا رازدار صاحب سر صحابی. اس نے امام سے کہا مولا کیا اچھا جواب دیا آپ نے مامون کو. امام نے فرمایا تکلمت من حیث ہوا، میں نے اس سے اس کی اوقات کے مطابق بات کی. تھوڑا سا بیدار. یعنی امام نے یہ تو بتا دیا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے عقیدے میں ہمیشہ عام لوگوں سے شیعوں کا عقیدہ اوپر ہونا چاہیے. میں نے اس کی اوقات کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق میں نے اسے جواب دیا. مولا کوئی اور جواب بھی ہے؟ کہاں میں اور جواب بھی ہے. سنو
میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ ہم نے رسول خدا سے سنا کہ رسول نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو ہی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوگا، تو ہی پل صراط پر کھڑا ہوگا اور آنے والوں کو دیکھ کر کہے گا یا نارو ھذا لی و ھذا لکی، اے جہنم یہ میرا ہے اسے چھونا نہیں، یہ تیرا ہے اسے چھوڑنا نہیں، یہ میرا ہے اسے چھونا نہیں، یہ تیرا ہے اسے چھوڑنا نہیں۔ تو یہ سارا کا سارا نظام جو آخرت میں ہوگا، کیا ہے آخرت؟ امام نے فرمایا تکلمت من حیث ہوا، اس جملے پر آؤں گا بعد میں، لیکن آج کی حد تک صرف اتنا۔ کیا ہوگا آخرت میں؟ ملک الہی رونما ہوگا، اختیار الہی رونما ہوگا، اقتدار الہی لوگوں کے سامنے آئے گا، اور قرآن کہہ رہے سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ کہہ رہا کہ ہم داخل کریں گے، روایتیں کہہ رہی ہیں کہ سیدہ داخل کریں گی، اور عجیب جملہ ہے شفاعت کے حوالے سے۔ ابو بصیر آئے اور امام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور آ کر بیٹھے اور عجیب جملہ کہا کہ مولا کوئی ایسی جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان، حدثنی حدیثاً، ایک ایسی حدیث مجھے تعلیم فرمائے کہ اگر میں آپ کے شیعوں کو بتاؤں تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں، ایک ایسی حدیث مجھے تعلیم فرمائے۔ امام نے بڑی طویل حدیث ابو بصیر کو تعلیم کی، کہا جب محشر کا میدان ہوگا، خلاصہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب محشر کا میدان ہوگا ہماری جدہ جناب سیدہ کی سواری آئے گی، کس انداز میں آئے گی کیا اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن مغز روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہماری جدہ کی سواری آئے گی اور وہ میدان محشر میں آ کر رکے گی، پروردگار کی آواز آئے گی سیدہ آپ کا جنت انتظار کر رہی ہے، سیدہ کی سواری چلتے چلتے رک جائے گی، آواز قدرت آئے گی سیدہ کیا ہوا؟ کہ پروردگار اس محشر کو اپنا مقام دکھانا چاہتی ہیں، کہ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو آواز آئے گی کہ میرے چاہنے والے، تو آواز قدرت آئے گی اے سیدہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے آپ کے چاہنے والوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ توجہ توجہ، یہاں تک بات رکے گی نہیں، آواز آئے گی سیدہ لے جائیے جس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہتی ہیں جنت میں۔ جب وہ سارے شیعہ جا رہے ہوں گے جنت کی طرف چاہنے والے، تو وہ شیعہ رک جائیں گے، آواز قدرت آئے گی کہ تم کیوں رکے ہو؟ کہ اس محشر کو اپنا مقام دکھانا چاہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، اس محشر کو اپنا مقام دکھانا چاہتے ہیں۔ کیا مقام دکھانا چاہتے ہو؟ کہ یہی کہ تیرے نزدیک ہماری کیا حیثیت اور فضیلت ہے۔ آواز قدرت آئے گی کہ تمہارے ساتھ تم زندگی میں جس نے جو بھی نیکی کی ہے تم جس کا چاہو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ آغاز ہوا ہے سیدہ سے، یہی فرق ہے نبیوں میں اور فاطمہ میں۔ نبیوں کو فضیلت ملتی ہے وہ ان تک قید رہتی ہے، یہ گھرانے کی کریمی ہے کہ جو ان کو ملتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ شفاعت کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھا سیدہ نے، اپنے چاہنے والوں کو دیا، لے جاؤ جسے لے جانا چاہتے ہو جنت میں۔ روایت کا لفظ ہے لا یبقى فی الناس الا شاک او کافر او منافق۔ سیدہ کی شفاعت کا میدان اس قدر گرم ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور لوگوں میں سے کوئی نہیں بچے گا سوائے تین کے، شک کرنے والا، کافر اور منافق۔ اچھا خالی کافر اور منافق تک کی بات ہوتی تو آپ اور میں دونوں ہضم کر لیتے، لیکن روایت کا، امام کی روایت کا لفظ ہے کہ صرف کافر اور منافق نہیں بلکہ سیدہ کی شفاعت سے وہ بھی دور رہے گا جو سیدہ کے شوہر میں شک کرتا ہوگا۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ایک زوجہ ہو، ایک با وفا زوجہ ہو، اس کے شوہر کو کوئی بولے، کوئی اس کے شوہر پہ انگلی اٹھائے، کوئی اس کے شوہر کے خلاف بات کرے، وہ اس کی نہیں اس کی عزت پر بات کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا سیدہ کہتے ہی اسے ہیں جو نہ اپنے بغض رکھنے والوں کو چھوڑے، نہ علی کے معاملے میں شک کرنے والوں کو چھوڑے۔ یہی تو ہاتھ جوڑ کر آپ کے حوالے کر رہے ہیں گفتگو کہ اسی لیے نبی نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو
علی ابن ابی طالب کی محبت پہ پروان چڑھاؤ. ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اس لیے رسول نے کہا کیوں؟ اس لیے تاکہ آخرت میں تمہارے بچے سیدہ کی شفاعت سے محروم نہ رہ سکے. تمہارے بچے علی کا ذکر کرو، لیکن علی کا ذکر کرو، ابو طالب کے بیٹے علی کا ذکر کرو، کسی اور کا ذکر مت کرنا. اس لیے کہ علی ہی کا ذکر ہے جو آپ کو اور مجھے شک سے دور رکھے گا. عبادتیں خراب زائل ہو جاتی ہیں جب شک آ جاتا ہے، باقی نہیں رہتی عبادتیں. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. میدان محشر ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم. شفاعت کا میدان سجا ہے جناب سیدہ کی شفاعت. جناب سیدہ کی شفاعت یعنی ملک الہی اب سیدہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت الہی اب سیدہ کے ہاتھ میں ہے. جو سیدہ فیصلہ کریں گی وہی ہوگا. یہ دنیا کے لیے حدیث نہیں کہی تھی رسول نے، ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک. اے سیدہ، اللہ آپ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، آپ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے، آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک. یہ حدیث صرف اس دنیا کے لیے نہیں کہی، یہ حدیث رسول نے ارشاد فرمائی ہے آخرت کے لیے. کہ جس سے سیدہ راضی اس سے اللہ راضی. جنت تو ایک بہانہ ہے، ہمیں تو سیدہ کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں تو سیدہ کے پیچھے چلنا ہے. ہمیں ان کے پروردگار آپ کو اور مجھے جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے، جو کہ حق ہے، جو کہ حق ہے. غور کیجئے گا، آپ ہر سال ایام فاطمیہ کی مجلسیں آتے ہیں، اس میں عزا برپا کرتے ہیں، مجالس سنتے ہیں. مخصوص حدیثیں ہیں جناب سیدہ کے حوالے سے جو ہر سال سننے کو ملتی ہیں. اس لیے نہیں کہ جناب سیدہ کی فضیلتیں ہی اتنی ہیں، بلکہ اس لیے کہ جناب سیدہ کی معرفت سے مخلوقات کو عاجز رکھا گیا ہے. حدیث مکمل کر رہا ہوں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی. سوال اٹھا تھا نا کہ پروردگار جب تجھے مومن کو بھیجنا ہی جنت میں ہے اور منافق کو بھیجنا ہی جہنم میں ہے، تو ایک ایسا شخص کہ جس کے صحیفہ جبین پر مومن لکھا ہے، تو کیوں اسے جہنم کا حکم سنا کے جہنم کی طرف بھیج رہا ہے؟ جناب سیدہ یہی سوال کریں گی پروردگار سے محشر میں، جب ایک مومن جا رہا ہوگا جہنم کی طرف. پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا، تو نے میری محبت کے صدقے میں، میری محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرنے والے، میری ذریت سے محبت کرنے والوں کو آگ سے دور رکھا. خدا کہے گا بالکل ہم نے ایسا ہی کیا. تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ ہاں میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو پروردگار کیوں بھیج رہا ہے؟ آواز قدرت. امام کی روایت ہے کہ آواز قدرت آئے گی کہ میں نے اسے جہنم کا حکم اس لیے سنایا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خدا کے واسطے جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، آخری جملہ ہے تقریر کا. ہم نے یہ حکم اس لیے دیا، اور ایک ایسے شخص کو جس کے ماتھے پر مومن لکھا تھا، ہم نے اسے جہنم کا حکم اس لیے سنایا تاکہ آپ اے سیدہ اس کی شفاعت کروائیں، اور اہل محشر، میرے ملائکہ، میرے انبیاء، میرے رسول یہ دیکھیں کہ میرے نزدیک آپ کا مرتبہ کیا ہے، میرے نزدیک آپ کا مقام کیا ہے، میرے نزدیک آپ کی منزلت کیا ہے. میں اس منزلت کو دکھانا چاہتا ہوں اس اہل محشر کے سامنے. اس لیے کہ دنیا نے بڑی بے قدری کی، دنیا نے محمد کی بیٹی کی بڑی بے قدری کی. اب محشر میں نظر آئے گا کہ رسول کی بیٹی کیا ہے. فرمایا کہ میری بیٹی نور ابنتی فاطمہ نور اللہ، یا من نور اللہ، میری بیٹی کا نور نور الہی سے ہے، نور خدا سے ہے. بہت بے قدری کی. محشر آئے گا تو پتہ چلے گا، جب حکم ہوگا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. کیا انبیاء، کیا ملائکہ، کیا فرشتگان، کیا رسول، سب اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لیں گے. روایت کا جملہ ہے کہ رسول کی آنکھیں اوپر ہوں گی. ختم مرتبت
دیکھ رہے ہوں گے کہ آواز قدرت آئے گی کہ اے محمد آپ بھی اپنی آنکھوں کو جھکا لیجئے، آپ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، پروردگار میری بیٹی ہے کہ جس حال میں اس وقت سیدہ آ رہی ہے، اے محمد آپ سیدہ کی یہ حالت دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ماں باپ سے اپنے اولاد کی زخمی حالت دیکھی نہیں جاتی ہے۔ یہاں روک کر ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، بارگاہ رسالت میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، یا رسول اللہ آواز قدرت تو آ گئی، آپ نے اپنی نگاہوں کو چھکا لیا کہ آپ کی بیٹی جس عالم میں آ رہی ہے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ سلام ہے حسین ابن علی کو، کبھی اکبر کا چھدا ہوا سینہ، کبھی اصغر کا چھدا ہوا گلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی جمادی الثانی گزر گئی، دوسری کی شب لگی ہے، آپ عزاخانوں میں بیٹھے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ذاکرین اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ ذرا سا تصور کیجئے کہ علی کے گھر میں کیا حالت ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اس لیے کہ آپ کو اور میرا چھٹا امام، سمجھیے گا زداروں اس جملے کو، آغاز ہو رہا ہے نا آج سے مصائب کا، اس جملے کو تینوں دن اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے مصائب سنیے گا اور گریہ کیجیے گا۔ راوی کہتا ہے میرا دیکھا کہ میرا چھٹا امام سجدے میں سر کو رکھا ہوا ہے، آنسو بہ رہے ہیں اور اتنے بہ رہے ہیں کہ مصلی آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ عزیزانو جانتے ہیں ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قرب الہی کی منزل کیا ہوتی ہے؟ جب اس کا دل رقیق ہو جائے، رقت قلب ہو، رجوع قلب ہو۔ انسان کیا دعا کرتا ہے ایسے موقع پر؟ جب عبادت میں مشغول ہو، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہوں، انسان دعا کرتا ہے پروردگار میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا، میری اولاد کو سلامت رکھنا، میرا فلاں کام ہو جائے۔ چھٹا امام اپنے لیے دعا نہیں کر رہا عزیزانو، راوی کہتا ہے میں نے امام کے دہن مبارک سے یہ جملہ سنا، اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ یہ ایام فاطمیہ مصیبت سیدہ کے دن ہے، ساتھ ہی ایک ایسے شخص کی مصیبتوں کے دن ہے کہ جو خود یہ جملہ کہتے ہیں کہ مجھ پر مصائب کا آغاز اس وقت ہو چکا جب اللہ کا رسول اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ جب اللہ کے رسول نے اس دنیا سے پردہ فرمایا میرے اوپر مصیبتوں کا آغاز ہو گیا۔ حق چھنا علی کا، زخم لگے علی کو۔ خدا کی قسم علی نے کبھی اپنے مرنے کی تمنا نہیں کیا زداروں۔ ایک وہ شخص جو صابر ہو، جس پہ صبر آ کر ختم ہو جائے، توقع بھی نہیں کریں گے آپ اور میں کہ وہ کبھی اپنے مرنے کی تمنا کرے۔ لیکن عزیزانو ایک منزل ایسی آئی کہ علی کو یہ جملہ کہنا پڑا، لیت ابن ابی طالب مات قبل یوم۔ جانتے ہیں یہ جملہ علی نے کب کہا؟ جب بھرے مدینے میں محمد کی بیٹی کو تماچا لگا، جب تازیانہ لگا، جب جلتا ہوا دروازہ گرا، علی کو یہ جملہ کہنا پڑا، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا علی مر گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے عزیزانو کہ علی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب سیدہ کو تماچا لگا ہوگا۔ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں عزیزانو ایک منزل ایسی آئی ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ نے اپنی مصیبتوں کو خود بیان کیا ہے، خود بتایا ہے کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا۔ عزیزانو وہ منزل وہ تھی کہ جب جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پر تھا، ایک مرتبہ رو کر ایک جملہ کہا، یا النار تسعر وتصفر وجہی۔ عزیزانو میں اور آپ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں، ہم لڑکیوں کو زیادہ دیر چولہے کے آگے کھڑا نہیں کرتے۔ کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے، لڑکیوں کو آگ سے بچایا جاتا ہے۔ سیدہ کہتی ہے وہ آگ اتنی شدید تھی کہ میرے چہرے کی جلد کو جھلسا کے لال کر دیا تھا۔ اس دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی۔ روایت کہتی ہے دروازہ سیدہ کے اوپر کن
اور کافی دیر اپنا پاؤں دروازے پہ رکھ کر کھڑا رہا. فاطمہ کی آواز آتی رہی, فضا میرا محسن. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی صاحب زمان. کیا گریہ کر رہے ہیں مولا, آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. فضا میرا محسن مارا گیا, فضا فاطمہ زخمی ہو گئی. ارے لشکر داخل ہوا, گھر میں علی کے گلے میں رسیوں کو باندھ کے لے جایا جا رہا تھا. سیدہ کو غش آ چکا تھا. روایتیں کہتی ہیں ایک بار جب غش سے فاقہ ہوا, سیدہ نے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی. سیدہ نے محسن کا سوال نہ کیا, بس ایک سوال کیا, فضا میرا علی کہاں ہے, فضا میرا علی کہاں ہے. بی بی ان کو گردن میں رسی باندھ کر مدینے میں ٹہلایا جا رہا ہے. ارے سیدہ اپنا زخم بھول گئی. ارے اٹھی, کہا فضا مجھے علی کے پاس لے چلو. روایت کا جملہ ہے سیدہ نے علی کے پٹکے کو تھاما. 40 لوگ علی کو گھسیٹ رہے تھے. محمد کی بیٹی کے پاؤں زمین پہ خط دیتے جاتے تھے, آواز دیتی جاتی تھی, مدینے والوں میرے علی نے تمہارا کچھ. ماتم زہرا